حالات اتنے خطرناک ہیں، حالات اتنے خطرناک ہیں. میں حیدرآباد، دلی، بمبئی، امریکہ کی بات نہیں کر رہا، میں آپ کو اپنے ضلع کی ایسی مثالیں دوں گا کہ حالت خراب ہو جائے گی. جب سے معاشرے میں یہ رسم و رواج آ گئے، جب سے معاشرے میں جہیز کا چلن آ گیا، جب سے معاشرے میں شادیوں کا خاتمہ ہو گیا، اب بیٹیاں ہمارے معاشرے میں بوجھ بن گئی. ہمارے پاس شکایتیں آتی ہیں، شرعی پنچایت میں لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ صاحب ہماری بیٹی کو جو ہے 3 بیٹیاں ہو گئے، اب ہمارے داماد بیٹی کو لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں بھائی؟ کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی کو بوجھ سمجھا جا رہا ہے. مسائل پیدا ہو رہے ہیں. کیا بیٹی پیدا کرنا، بیٹا پیدا کرنا انسان کے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے. هو الذی یصورکم فی الارحام، فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ میں صورتیں بناتے ہیں، شکلیں بناتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں بیٹا بناتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں بیٹی بناتے ہیں. انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. میں یہ چاہوں کہ صاحب میرے کو پیدا ہونے والا بیٹا ہو جانا، یہ اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا. لیکن معاشرے کا بگاڑ، معاشرے کی رسم و رواج نے کیا کیا؟ دوبارہ ایسا ماحول بنا دیا کہ اب بیٹی کے پیدا ہونے سے باپ کو ٹینشن آ جاتی. بیٹی کا پیدا ہو جانا معاشرے میں عیب سمجھا جانے لگا، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بڑی بڑی بشارتیں سنائی ہیں بیٹی کے پیدا ہونے پر، اور بیٹی کی پرورش کرنے پر، اور بیٹی سے محبت کرنے پر. اور ایسی مثال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہنوں سے محبت اور اپنی بیٹیوں سے محبت کی دی ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک بیٹی ایک جنگ میں گرفتار ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائی گئی. جب ان کو لایا گیا، وہ قید ہو گئی، تو انہوں نے کہا صحابہ سے جو ان کی نگرانی کر رہے تھے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن ہوں. صحابہ پریشان ہو گئے کہ بھئی آپ کی تو کوئی بہن ہے نا، بھائی ہے آپ کا، تم کیسا بہن ہوتے؟ تو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم اپنے نبی سے کہو کہ یہاں جو قیدی گرفتار کر کے لائے گئے ہیں ان قیدیوں کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن موجود ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہن کو بلایا، اور بلانے کے بعد نے وہ بہن نے یاد دلایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چھوٹے سے تھے، میں حلیمہ کی بیٹی ہوں، تم چھوٹے تھے، میں تمہیں جو ہے بکریاں چرانے کے لیے لے جایا کرتی تھی. اور بہن نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا کہ اے میرے بھائی، تم جو ہے تھوڑے بڑے ہو گئے تھے اور تھوڑا ضد کرتے تھے. میں ایک مرتبہ جو ہے تم کو وہاں پر لے کے گئی بکریاں چرانے کے لیے، تم غصے میں آ گئے اور تم نے غصے میں آ کر میرے ہاتھ پہ کاٹ لیا تھا. عام طور پہ بچے کاٹ لیتے نا بڑی بہنوں کو، بڑی بہنیں جو گھر میں بچوں کو سنبھالتی ہیں تو قطر لیتے نا، غصے میں غصہ آیا، ان کو بھوک لگی تو قطر لیتے بچے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن میں اپنی بہن کو غصے میں جو ہے یا اپنی کسی طبیعت کے تقاضے کی وجہ سے بہن کے ہاتھ پہ کاٹ لیا تھا. تو سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بہن نے وہ دانت کے نشان بتائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چھوٹے سے تھے اور تم میری گود میں رہتے تھے اور تم نے مجھے غصے میں کاٹ لیا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی پگڑی اتار کر بچھا دی اور بچھا کے فرمایا کہ بہن مجھے یاد آ گیا آپ میری بہن ہے، آپ میری پگڑی پر بیٹھے. ایسا مقام دیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہن اور بیٹیوں کو اپنے معاشرے کے. تو عزیزوں دوستوں، یہ نکاح کا مبارک موقع ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم معاشرے میں اپنے نکاح کو سادہ کریں. بڑے قابل مبارکباد ہیں ہمارے نوشا، ماشاءاللہ دیندار ہیں اور مسجد کے اندر نکاح ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے نکاح کی وہ خرابیاں جس نے نکاح کو مشکل کر دیا اور نکاح کا وہ بگاڑ جس کی وجہ سے اخبارات میں آئے دن سروے آتا ہے، اخبارات میں آئے دن رپورٹیں آتی ہیں کہ 40,000 کے قریب حیدرآباد شہر کے اندر سیاست اخبار میں آج سے تقریباً 2 سال پہلے ایک سروے چھپا تھا کہ 40,000 کے قریب حیدرآباد میں وہ بچیاں ہیں جن کی عمر شادی کی ہو کے ڈھلک چکی، جن کے بال سفید ہو چکے. ایسی 40,000 بچیاں سیاست والوں نے سروے کیا. ان کے دل سے نکلنے والی آہیں کیسے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا بتائیں؟ جب ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیوں پر ظلم ہوگا اور ہماری بچیوں کا نکاح مشکل ہو جائے گا، ان کی طبیعت کی تڑپ، ان کے ماں باپ کی بے چینی، مالداروں کے لیے آہیں نکلتی ہیں ان کے دلوں سے. ایک آدمی ایک شادی پر ابھی ہمارے نظام آباد کے اندر ایک رسم ہوا. میں اتفاق سے حیدرآباد میں ایک جلسے میں مجھے جانا تھا، میں دعوت تو آئی تھی لیکن جا نہیں سکا. اب واپس اگلے دن جو ہے ہمارے دوستوں کا فون آیا کہ مولانا آپ جو ہے نظام پیلس گئے تھے. میں بولا نہیں، میں نظام پیلس نہیں گیا، میرا حیدرآباد میں ایک جلسہ تھا، میں حیدرآباد جلسے میں تھا. بولے نہیں لوگوں میں بحث چل رہی اور جو ہے آپ وہ جو ہے دعوت میں آئے تھے بول کے بحث چل رہی یہاں پہ. میں بولا نہیں، میں دعوت میں نہیں آیا. میں بولا بحث کیوں چل رہی، کیا بات ہو گئی؟ بولے مولانا 30 لاکھ روپے کا فنکشن تھا، رسم میں 30 لاکھ روپے خرچ کیے گئے ہیں. 30 لاکھ روپے میں کتنی غریب بیٹیوں کی شادی ہو سکتی تھی آپ بتائیں؟
تو جب یہ باجا اور جب یہ زور اور جب یہ گاڑیاں ہماری ان غریب بہنوں کے گھر کے سامنے سے گزریں گی تو ان کے دل سے آہیں نکلیں، اللہ کو ناراض کرنے والی وہ آہیں اللہ کے عرش سے ٹکرائیں گی، اور جانے کے بعد اللہ کا جلال اور جوش میں آئے گا۔ پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ صاحب ہمارے معاشرے میں اللہ کی رحمتیں نہیں آ رہی، حالات بگڑتے جا رہے، بیماریاں آتے جا رہے، مسلم نوجوانوں کو روزگار نہیں مل رہا، صاحب بچے جو ہے نا پڑھ لکھ کے ڈگریاں لے کے پھر رہے، یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں۔ کیوں؟ ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم کا ماحول بنا دیا اس نکاح کے ذریعے۔ غریب بیٹیوں کے ماں باپ جو بیچارے گاڑیاں نہیں دے سکتے، جو بیچارے بڑے بڑے فنکشن نہیں کر سکتے، ان کی بیٹیوں کے رشتے نہیں، ان کی بیٹیوں کا اٹھنا مشکل ہوتی۔ اس وجہ سے عزیزوں دوستوں، یہ بڑی مبارک مجلس ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جمع ہیں اور جو ہے سنت کے مطابق ہم یہاں پر نکاح کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارا یہ نکاح کرنا امت کے لیے، گاؤں والوں کے لیے نمونہ بن جائے، شہر والوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اور ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے شادی بیاہ کے اسراف کو، خرچوں کو، فضول خرچی کو، فضول رسم و رواج کو اگر ہم نے ختم نہیں کیا تو پھر میرے دوستوں وہ وقت دور نہیں ہے کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگیں، ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگیں۔ ہم آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں یہ مناظر۔ اگر ہم نے اب بھی اپنی شادیوں کو آسان نہیں کیا تو پھر یہ مناظر ہم کو صبح شام دیکھنے کو ملیں گے۔ اللہ کرے کہ ہمارا معاشرہ ایسے رسم و رواج سے پاک ہو جائے، صاف ہو جائے، جس کی وجہ سے غریبوں پر بوجھ پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس نکاح کی برکت سے ہمارے معاشرے کے ان رسم و رواج کو ختم فرمائے، نکاح کو آسان کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے بڑھیں۔